السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ تو آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ ہے سبق نمبر 9، تختی نمبر 13، تشدید کی مشق۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہمارا جو سبق کا سلسلہ جاری ہے وہ تشدید کی مشق ہے۔ تو میں نے پیچھے سبق کو لکھ لیا ہے، تو چلیے سبق کو شروع کرتے ہیں اور جانتے ہیں کہ ان حرفوں کے ہجے کس طرح ہوتے ہیں، اس کو ہم کس طرح پڑھیں گے۔ سب سے پہلے جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے مکرمۃ، تو اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ میم پیش مو، کاف را زبر کر، را زبر را، مکرر، میم زبر ما، مکرمہ، تا دو زیر تن، مکرمۃ، وقفا مکرمہ۔ ٹھیک ہے، یہاں پر کیا کرنا ہے، میم کے اوپر پیش ہے تو اس کو بالکل نہیں کھینچنا، اور کاف کو را کے ساتھ میں نے اس لیے ملا کر پڑھا ہے کیونکہ را کے اوپر تشدید ہے اور را اپنی حرکت کے موافق پڑھی جائے گی اور اس کے اوپر زبر ہے۔ جب را کے اوپر زبر ہوتی ہے تو را کیا ہوتی ہے؟ موٹی ہوتی ہے۔ تو کیا بن گیا؟ مکرر، میم زبر ما، مکرمہ، تا دو زیر تن۔ آخر میں جو غنّے کی آواز پیدا ہو رہی ہے اس کو تنوین کہتے ہیں، یہ تنوین کی آواز ہے، اس کو نون تنوین کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب مکرمۃ وقفا مکرمہ، اب میں نے جو آخر میں وقف کیا تا کو ہا کے ساتھ تبدیل کر دیا ہے، اس کو وقف بالابدال کہتے ہیں۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والسماء۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ سب سے پہلے واو کو سین کے ساتھ اس لیے ہم ملائیں گے کیونکہ سین کے اوپر تشدید ہے اور سین کے اندر سیٹی بھی ہے۔ تو کیسے؟ واو سین زبر وس، سین زبر سا، وس، میم الف زبر مد ما، والسماء، حمزہ زیر ای، والسماء۔ تو یہاں پر دیکھیں واو کو میں نے سین کے ساتھ اس لیے ملایا کیونکہ سین کے اوپر تشدید ہے اور اس کے اوپر زبر ہے۔ وسا، میم الف زبر مد ما، میں نے یہاں پر مد کا نام لیا ہے، وہ اس لیے ہے کہ آخر میں جو ہے حمزہ آ گیا اور حمزہ بے شکل عین کا سرہ ہے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جب حروف مدہ کے بعد حمزہ بے شکل عین کا سرہ آتا ہے تو وہاں پر بڑی مد ہوتی ہے، اس کو مد متصل کہتے ہیں، اور مد متصل کا جو مطلب ہے وہ ہے حمزہ ملا ہوا۔ تو اس کو ہم 4-5 الف کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے والسماء، والسماء والطارق، والسماء ذات البروج۔ ٹھیک ہے، اور آخر میں جو وقف ہے وہ وقف بالاسکان ہوگا۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والترائب، یعنی ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، اس کے ہجے کس طرح ہوں گے؟ واو تا زبر وتا زبر تا، وتا، را الف زبر مد را، والترا، حمزہ زیر ای، والترائی، با زیر بی، والترائب، وقفا والترائب۔ اب یہاں پر میں نے واو کو تا کے ساتھ ملا کر پڑھا ہے، اور وہ اس لیے پڑھا ہے کیونکہ تا کے اوپر تشدید ہے اور تا کے اوپر زبر بھی ہے، تو یہ بن گیا وتا، را الف زبر مد را۔ یہاں پر میں نے مد کا نام بھی لیا ہے کیونکہ آگے حمزہ آ رہا ہے، تو یہاں پر دیکھیں الف مدہ ہے تو آگے حمزہ آ گیا۔ حروف مدہ کے بعد اگر حمزہ بے شکل عین کا سرہ آ جائے تو وہاں پر ہم بڑی مد کریں گے، اس کو مد متصل کہتے ہیں۔ تو یہ بن گیا والترائی، با زیر بی، والترائب۔ ٹھیک ہے، وقفاً والترائب۔ تو آخر میں جو وقف ہے وہ وقف بالاسکان ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے والسابحات۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے؟ واو سین زبر والسین، کھڑا زبر سا، والسا، با زیر بی، والسابی، حا کھڑا زبر حا، والسابحا، تا زیر تی، والسابحات، وقفا والسابحات۔ واو کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے، سین کے اوپر تشدید ہے اور جس حرف کے اوپر تشدید ہوتی ہے اس کو مشدد کہتے ہیں،
اور سین کو ہم اس کی حرکت کے موافق پڑھیں گے، یعنی کھڑا زبر ہے تو ایک الف کے برابر کھینچ کر، جیسے با زیر بھی، تو با کو نہیں کھینچیں گے، والسابی، پھر ہا کو کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ ہا کے اوپر بھی کھڑا زبر ہے، تو کھڑے زبر کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھنا پڑتا ہے، تو والسابحات، تا زیر تی، والسابحات وقفا، والسابحات، ٹھیک ہے، آخر میں وقف بالاسکان ہے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے فالسابقات۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، فا سین زبر فس، سین کھڑا زبر سا، فسا، با زیر بی، فسابی، قاف کھڑا زبر قا، فالسابقا، تا زیر تی، فالسابقات وقفا، فالسابقات، فا کو سین کے ساتھ ملا کر پڑھیں گے اور سین کے اوپر کھڑا زبر ہے، اس کو ہم ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، جیسے فسا، با زیر بی، فسابی، قاف کھڑا زبر کا، پھر ہم اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، فالسابقا، تا زیر تی، فالسابقاتی، ٹھیک ہے۔ تو اب آخر میں جب وقف کریں گے فالسابقات، آخر میں وقف بالاسکان ہوگا، اور وقف بالاسکان 5 موقعوں کے اندر ہوتا ہے، ایک زبر، ایک زیر، ایک پیش، دو زیر، دو پیش۔ جب یہ آخری والے حرف پر آ جائیں تو اس پر ہم اس کو کیا کر دیں گے، ساکن کر دیں گے۔ اس کے بعد جو ہمارا کلمہ ہے وہ ہے فالمدبرات۔ اب اس کے ہجے کس طرح ہوں گے، ہم اس کو کس طرح پڑھیں گے، فا لام زبر فل، میم پیش مو، فالمو، دال با زبر دب، با زیر بی، فالمدبر، را کھڑا زبر را، فالمدبرا، تا زیر تی، فالمدبرات وقفا، فالمدبرات۔ اب میں نے کیا کیا، فا کو لام کے ساتھ ملایا، تو یہاں پر دیکھیں فل، میم پیش مو، فالمو، دال با زبر دب، با زیر بی، فالمدبر، را کو ہم کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ اس کے اوپر کھڑا زبر ہے، فالمدبرا، را موٹی بھی ہوگی، اور آخر میں جو ہے تا کے نیچے زیر ہے، فالمدبرات، تو جب ہم اس کے اوپر وقف کریں گے تو پڑھیں گے فالمدبرات، تو آخر میں وقف بالاسکان ہوگا۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا سبق، اور تختی نمبر 13 ہے جو تشدید کی مشق ہے وہ مکمل ہوئی، اور کل جو ہمارا سبق ہوگا وہ تختی نمبر 14 ہوگا۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ سبق سمجھ آیا ہوگا، تو ملتے ہیں پھر انشاءاللہ اگلے سبق میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔